نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ انشاءاللہ ہم سورہ اسراء اور اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے وہ شروع کریں گے، اور شروع کی جو آیات ہیں جس کی بیسس پر ہی دونوں نام ہیں اسراء، اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء و معراج کی جرنی کے بارے میں لکھا ہے، بتایا ہے ہمیں، اور بنی اسرائیل اس لیے کہ اس کے بعد دوسری آیت سے ہی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور یہ کافی جیم پیکڈ انفارمیشن سے بھری ہوئی آیات ہیں۔ شروع کی چند آیات ہیں جو اس سورہ کی، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اور مکہ میں یہ ریویل ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی، کچھ روایتوں سے پتہ چلتا ہے 1 سال پہلے، اور کچھ سے پتہ چلتا ہے کہ 16 مہینے پہلے ہجرت کے، یعنی کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے 16 مہینے کے بعد ہجرت ہوئی تھی مدینہ کی طرف۔ تو مکہ میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آخری 1-1.5 سال چل رہا ہے، اور کافی سخت حالات ہیں مسلمانوں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس حد تک کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ اسلام کو ختم ہی کر دیں گے، مٹا ہی دیں گے۔ اور ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والمعراج کا سفر کرایا، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی بھیجا یہاں پر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا تھا، تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بہت زیادہ مذاق بھی اڑایا، بہت انہیں جھوٹا کہا اور بہت تنگ کیا اس چیز کے بارے میں، لوگوں کو جمع کر کر کے ان سے کہتے کہ دوبارہ بتائیں، اور پھر وہ اس کا مذاق بناتے ہیں۔ حالانکہ وہ پوچھتے، جب انہوں نے پوچھی بھی ان سے ڈیٹیلز وہاں کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وہاں کی نشانیاں بتائیں، وہاں کے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں، جو کہ جنہوں نے سفر کیا ہوا تھا انہوں نے اس چیز کو اپروو کیا کہ بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، لیکن مان کے نہیں دیا۔ اور کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ جو صحیح طریقے سے ڈیٹیلز یاد نہیں آ رہی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے دن کے وقت بھی دوسرے دن بیت المقدس کو بالکل سامنے مسجد اقصیٰ کو قریب لا کر رکھا، تاکہ وہ دیکھ سکیں، اور وہ ڈیٹیلز کو دیکھ کر اس حساب سے جواب دیا انہوں نے۔ تو جواب بالکل ٹھیک تھے، لیکن انہوں نے ایمان، جنہوں نے نہیں لانا تھا، ایمان لا کر نہیں دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے تاکہ قرآن میں بھی وہ چیز ہو، اور اس میں جو الفاظ ہیں اس سے ہمیں کلیئر پتہ چلتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خواب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روح اور جسم دونوں کے ساتھ سفر کیا تھا باقاعدہ، یعنی براق جو جانور تھا اس کے اوپر بیٹھ کر بیت المقدس گئے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور کافی ڈیٹیلڈ احادیثوں سے اور ڈفرینٹ احادیثوں کی کمبینیشن سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور کچھ حدیث سے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں تھے، وہ سو رہے تھے، اور ان کی جو گھر کی چھت تھی وہ کھلی، اور جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کا سینہ چیر کر دل کو زمزم سے دھویا، اور پھر انہیں ریڈی کیا، اور انہیں کہا کہ اب اس پہ بیٹھ جائیں۔ اور جو جانور تھا وہ، اس کی ڈسکرپشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ وہ گدھے سے تھوڑا سا بڑا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، اور اس کی رفتار ایسی تھی کہ جیسے جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پر اس کا ایک قدم تھا، یعنی بہت تیز، براق، برق سے بھی نا جس کو بجلی کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب پہلے براق تھوڑا سا ہچکچایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے، اور جبریل علیہ السلام نے انہیں بتایا
اس کو بتایا کہ آج سے پہلے تم پر ان سے زیادہ معزز انسان کوئی نہیں بیٹھا، تو وہ ایک دم پسینے میں شرابور ہو گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم یعنی جیروسلم تک پہنچے، اس میں مسجد اقصیٰ پر ہی، اور وہاں پر انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنے جانور کو باندھا، جہاں پر پتہ چلتا تھا کہ اور پروفٹس نے بھی اور پیغمبروں نے بھی اپنے جانوروں کو باندھا ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اب دیکھیے کہ آپ کو اس سفر سے ریلیٹڈ زیادہ تر حدیثیں تو میچ کریں گی، کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں کہ کچھ میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تحیۃ المسجد پڑھے، اور پھر وہاں سے ایک سیڑھی، ایک لیڈر ٹائپ نکالی گئی، جبریل علیہ السلام نے ان کو گائیڈ کیا کہ آپ اس کے اوپر چڑھنا شروع کر دیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب کلائم کیا، اس لیڈر کو، اس سیڑھی کو، تو پھر وہ پہلے آسمان تک پہنچے، پھر اس طریقے سے 7واں آسمان پر جبریل علیہ السلام کے ساتھ وہ پہنچے، اور جبریل علیہ السلام ہر آسمان کے اوپر جا کر یہ فرماتے کہ مطلب نوک کرتے، اور وہاں پر فرشتہ پوچھتا کہ آپ کون ہے، تو وہ بتاتے کہ میں جبریل ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اور پھر وہ آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا جاتا، اور پھر وہاں پر ان کی ملاقات ہر آسمان پر وہاں کے بہترین جو بھی رہنے والے تھے ان میں سے جو نبی تھے ان سے ہوئی۔ پہلے بیفور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر آسمان کے اوپر کیا ہوا، تو یہ بتا دوں کہ جہاں پر میں نے آپ سے بتایا کہ بیت المقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد پڑھی، اور پھر وہ انہوں نے آسمانوں کی سیر کی اور نبیوں سے ملاقات ہوئی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سدرۃ المنتہا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام ہوا، اور انہیں نمازیں دی گئیں۔ تو کچھ حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس پوری آسمان کی جرنی کے بعد جب واپس وہ سیڑھی اتر کے بیت المقدس آئے، تو پھر انہوں نے امامت کرائی سارے پیغمبروں کو، اور وہ ایک آخری چیز تھی۔ اور کچھ آپ کو حدیث سے یہ پتہ چلے گا کہ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھی، اور وہاں پر انہوں نے سارے پیغمبروں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جو پیغمبر تھے ان سب میں سب سے گریٹ اور آخری نبی، اور ان کی شریعت اب چلے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ تو مطلب بیسکلی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر آپ کو یہ ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تحیۃ المسجد پڑھا، اور اس کے بعد جب نمازیں گفٹ میں مل گئیں آسمان پر، تو پھر واپس آ کر فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو پڑھائی اپنی امامت میں۔ اور کہیں پر آپ کو یہ ملے گا کہ شروع جو سفر کا ہے وہ بیت المقدس میں نماز پڑھا کر ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملتے گئے، یعنی کہ پہلے آسمان پر جب ان سے جبریل سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرشتے کو بتایا کہ میں جبریل ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ان کا مشن شروع ہو گیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ان کا مشن شروع ہو گیا، یعنی ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مشن رکھا تھا۔ پھر وہاں پر پہلے آسمان پہ ان کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی، ان کے ساتھ سلام دعا ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو رشتے میں کزنز یا ماموں بھانجے ہوتے ہیں۔ تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ فرمایا جاتا ہے کہ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور ہے جس طرح سے کعبہ ہے ہمارے پاس زمین کی سب سے خوبصورت پاکیزہ جگہ، اللہ کا گھر، بیت المعمور آسمان کا وہ گھر ہے جس پہ فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر روز 70,000 فرشتے اس پر طواف کرتے ہیں، اور وہ دوبارہ انہیں وہ موقع نہیں ملتا، یعنی اتنے فرشتے ہیں۔ اور اتنا طواف شروع دن سے جب سے یونیورس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تب سے بیت المعمور کا طواف ہر روز 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور وہ کبھی ریپیٹ نہیں کرتے۔ پھر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، یعنی ایک پوائنٹ آیا جس سدرۃ المنتہا پر، جبکہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس سے آگے مجھے اجازت نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، انہوں نے جو درخت تھا وہاں پہ اس کی ڈسکرپشن بتائی، اور اس کے پتے کتنے بڑے تھے، اور اس کے پھل کتنے خوبصورت تھے یا پھول کتنے خوبصورت تھے، اور وہاں پہ سنہری کلر کی تتلیاں تھیں، اور وہ ساری چیزیں ڈسکرائب کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کی فرض کی مسلمانوں کے اوپر، اور پھر جب وہ لے کر اترنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یعنی کہ میں آپ کو ایک روانی میں بتانے کی اس لیے کوشش کر رہی ہوں، الگ الگ حدیثوں کو کوٹ کرنے کے بجائے، کہ یہ قصے آپ سب نے کہیں نہ کہیں اسی طرح سنے بھی ہوں گے۔ ایک ریویژن ہے کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب ان کا سفر پورا ہو گیا تو انہوں نے یہ چیزیں اپنے صحابیوں کو بتائیں، اور ظاہر ہے مشرکین مکہ کو بھی بتائیں، لیکن انہوں نے بلیو نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے صحابی تھے انہوں نے فوراً اس چیز کے اوپر بلیو کر لیا، اور یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو ابھی ڈائریکٹلی سنا بھی نہیں تھا، اور ان کو جا کر کسی مشرک نے جا کر بتایا کہ تم نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں یروشلم کا سفر کر کے آ گئے ہیں، جہاں پہ جانے کے لیے اس زمانے میں 40 دن رات لگتے تھے پہنچنے میں صرف۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو وہ ضرور سچ کہتے ہوں گے، اور میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم اس بات پر ایمان لاتے ہو، حالانکہ وہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ وہ ہو کر بھی آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اگر آسمانوں سے اور جنتوں سے ان کے پاس وہی نازل ہوتی ہے اور وہ ہمیں بتاتے ہیں، تو پھر میں اس بات کو بھی، پھر وہ رب کچھ بھی کر سکتا ہے اور ہر چیز پاسبل ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں 50 نمازیں فرض کی گئیں تو انہوں نے واپس آنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو لیڈ کیا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ امت کبھی بھی پورا نہیں کر سکے گی، تو آپ جائیے اور اپنے رب سے کم کروائیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر نبی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کم کرنے کی، تو ہر مرتبہ 5 نمازیں کم کر دی گئیں، اور یہاں تک کہ مطلب وہ جب بھی وہ نیچے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ آپ جا کے اور بھی کم کروائیے۔ تو کچھ حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بار 10 اور کم کر دی جاتی تھی، اور جب 10 رہ گئیں تو پھر 5 ان کے اوپر فرض کر دی گئیں، اور کچھ حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مرتبہ، زیادہ تر حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دفعہ 5 کم کرا دی جاتی تھی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 45، 40، 35 اس طرح سے جب واپس 5 رہ گئی، پھر بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کی امت یہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، یعنی مزید کم کرانے میں شرم آتی ہے۔ اور جب 5 رہ گئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں اگر تمہاری امت اس طرح سے پڑھ لے صحیح طریقے سے، یعنی جس طرح سے اس میں ان کو قائم کرنے کا حکم ہے، تو ان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے انہوں نے 50 نمازیں جو شروع میں تمہیں فرض کی گئی تھیں ویسے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ کی امت میں جو لوگ بھی نیکی کی نیت کریں گے اسے 1 ثواب ملے گا، اور جو اس نیکی کو کر ڈالیں گے اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی کی نیت کرے گا اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن جب وہ برائی کر لے گا تو اسے 1 گناہ لکھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز یہاں پر ایک گفٹ کی طرح فرض کی گئی، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سفر میں ان کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، اور کچھ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے لوگوں کو ثواب دیا جا رہا تھا، اور جس طرح کے محل تھے، اور جس طرح کی نہریں، اور جس طرح کا وعدہ کیا گیا وہ دکھایا گیا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ جو گناہ ہیں ان کے جو عذاب ہیں وہ بھی دکھائے گئے، جیسے کہ غیبت سے ریلیٹڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کسی شخص کے جو کاپر کے یعنی میٹل ایک ہوتا ہے اس کے ناخن ہیں بڑے بڑے، اور وہ اسی سے اپنے چہرے کو چھیل رہا ہے اور اسکریچ کر رہا ہے، اور اپنے آنکھوں کو نوچ رہا ہے، اور چہروں کو، اسکن کو، پورے جسم کو نوچتا جا رہا ہے،
اور پھر اس کی اسکن بن جاتی ہے اور پھر اس کو نوچتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے بارے میں، تو ان سے بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو دوسروں کے اوپر غیبت کرتا تھا اور ان کے اوپر الزام لگاتا تھا دنیا میں۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی چیزیں دکھائی گئیں، عذاب دکھائے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے ان سے پوچھا اس کے بارے میں، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ کس گناہ کا عذاب ہے۔ پھر جو اس فرشتے کا نام ملک ہے، وہ وہاں کے داروغہ ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پھر اترے، اور جب بیت المقدس میں پھر دوبارہ براق پر سوار ہوئے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں امامت کرائی، وہ یہ کہ ان کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ نماز جس طرح سے فرض ہوئی ہے، تو اس طرح جو اس وقت فجر کا وقت ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں معلوم تھا، انہیں بتایا گیا کہ یہ کون سے نبی ہیں، یہ کون سے پیغمبر ہیں، آپ کے کون سے بھائی ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر وہ سب ساتھ ان کے اترے، اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کو جسم دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ اب ان کی روحیں ہیں تو ان کو جسد دیا گیا، اور انہوں نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور انہیں واپس مکہ مکرمہ یعنی مسجد الحرام پر لایا گیا۔ تو یہ بتانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب نبیوں میں سب سے بڑا اعزاز ہونا، سب سے اونچا مقام ہونا، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے وہ فائنل شریعت ہے، اور وہی سب سے اوپر درجے پر سب سے ہائی پرائیورٹی پہ مانی جائے گی، اسی چیز کو پریفرنس دی جائے گی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے دلاسا جو بہت ہی سخت وقت تھا، اس کے علاوہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے مانے یا نہ مانے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس میں بھی قرآن میں بھی ہمیں ان آیات کو بھیج کر اس چیز کی کلیریفیکیشن کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت بہت زیادہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں وہ چیزیں دکھا سکتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اسے دوسرے طریقے سے بھی ایک اور سٹوری سے بھی یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ جب بعد میں جو وہاں پر یروشلم میں جو اس یعنی کہ جو مسجد الاقصیٰ کے اس زمانے میں جو گیٹس بند کرتے تھے، انہوں نے اس طرح سے بتایا تھا کہ ایک رات تھی جس میں وہ گیٹ نہیں بند کر پا رہے تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے بہت سخت کسی چیز سے وہ روکے گئے ہوں، اور انہوں نے بہت مدد حاصل کرنا چاہی، بہت سارے لوگوں کو بلایا جو بھی اس جگہ کے رکھوالے یا جس طرح سے ہوتے ہیں نا، تو گیٹ کیپرز ہوتے ہیں جنہوں نے رات کو گیٹس بند کرنے ہوتے ہیں سارے، لیکن انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ ایک رات ایسی تھی، اور وہ وہی رات تھی جس کو میچ کیا گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اترنا تھا۔ تو بہرحال سارے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی کلیئر کر دیا، مسلمانوں کے لیے بھی اور مشرکین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت قوت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے مزید، اور اس کے علاوہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے لیے ایک سہارا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، جو رب آپ کو ایک رات میں مسجد اقصیٰ اور آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے اور جنت اور دوزخ دکھا سکتا ہے، تو اگر وہ رب چاہے تو ہر ایک کو ختم کر سکتا ہے، اور ہر ایک کو چاہے تو مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب ہمارے ٹیسٹ ہیں، تو یہ کافی دل کو سکون دینے کے لیے ایک بہترین چیز ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے زندگی کے ایک ایسے موڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا جس سے ان کو ایک اعزاز بھی، ایک عزت بھی حاصل ہوئی، جس طرح سے لوگ بے عزت کرتے تھے اس زمانے میں، اور ایک تسلی بھی حاصل ہوئی۔ اب ہم ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانہ، صبح تسبیح کا لفظ بھی ادھر سے ہی ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ، یعنی غلطیوں سے پاک ہے یا پرفیکٹ ہے اللہ تعالیٰ، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ جب اسراء و معراج کا ذکر کرنے والے ہیں تو اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے یا کوئی غلطی نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں غلطیوں سے، اور اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہیں اپنی کسی بھی قدر میں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو جو کرنا چاہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ الذی، وہ ذات جو اسرا، سین را یا ویسے ہوتا ہے کسی بھی چیز کا خاموشی سے یا چھپ کر، جیسے یا رات میں لے جانا، رات کے سفر کو بھی کہتے ہیں،
بی ساتھ اپنے عبدی ہی، اپنے سلیو کے، سرونٹ کے، عبد غلام کے. تو یہاں پہ خاص طور پہ عبد کے لفظ کلیئر کرتا ہے کہ یہ صرف خواب نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ جسم کے ساتھ ان کو لے جایا گیا تھا. اور دوسری وجہ اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے، عبد کا لفظ استعمال یہاں پہ ہوا ہے تو اس سے ایک چیز اور کلیئر ہو جاتی ہے ہمارے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ کہتے تھے کہ آپ جو ہمارے جیسا کھانا بھی کھاتا ہے، بازار بھی جاتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، یہ اس طرح کا بندہ پرافٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ اس چیز کو ایمفیسس دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو، یعنی کہ یہ لفظ اس چیز کو مزید کلیئر کرتا ہے. لیلن، رات کے وقت. اچھا، اسرا کا جو لفظ ہے اس سے ایک ہنٹ تو ہمیں ملتی ہے کہ رات کا سفر، لیکن اللہ تعالیٰ نے لیلن سے اور بھی کلیئر کر لیا تاکہ لوگوں کو ان کی بات اور سمجھ آ جائے کہ واقعی وہ رات میں جا کر رات میں واپس آ چکے تھے. فرام، وہاں سے کہ مسجد الحرام، جو کعبہ کی بات ہو رہی ہے اور مکہ میں ہے، مسجد الحرام سے الا طرف مسجد الاقصی، یعنی اقصی کا لفظ ویسے دور کی مسجد کے لیے استعمال ہوتا ہے. قاف صاد واو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو دور ہو، اور وہاں پر اس زمانے میں مطلب مسجد الاقصی سے مراد یہی لیا جاتا تھا کہ جو یروشلم میں مسجد الاقصی ہے، القدس، تو وہاں پہ لے جایا گیا. الذی، جو بارکنا، برکت دی ہم نے، بارکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مسجد الاقصی اور اس کے ماحول کی برکت کے بارے میں یہاں پہ بات کی ہے، حولہ، اس کے حول ماحول میں. اب یہاں پہ دونوں برکتوں کی بات ہوتی ہے، جو اس کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے اس کے حساب سے بھی، جو اس کا ایگریکلچر ہے اس کے حساب سے بھی، یعنی نبی جہاں پہ بہت پیغمبروں کی زمین ہے، بہت سارے پیغمبر یہیں پر دفن ہیں، اور دوسرے اس کے علاوہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں کی زمین میں اس کے پھل سبزیوں کو بھی برکت والا فرمایا ہے. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو ڈسکرائب کیا ہمارے لیے کہ جو مسجد الاقصی ہے وہاں کے ماحول میں برکت ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے پیغمبر آئے، سب سے زیادہ پیغمبر وہیں آئے. تاکہ، اچھا کیوں یہ سفر کرایا گیا؟ نوری یہو، اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تاکہ ان کو دکھایا جائے. راہ ہمسایہ ہے، اور دکھانے سے مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے اگین کلیئر کیا جا رہا ہے کہ ان کو جسم کے ساتھ لے کر گئے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، من کہ اس میں سے آیاتنا، جو ہماری آیات ہیں، یعنی ہماری نشانیاں ہیں وہاں پر، حمزہ یا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ وہ ان کو وہاں پہ اپنی آیات دکھا سکیں. انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، یعنی السمیع، وہ سننے والا ہے، سین میم عین سے ہے، البصیر، با صاد را، بصر، یعنی دیکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز جو لوگ بولتے ہیں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں، چاہے ایمان لانے پر کہیں، ہر ایک کی بات کو سننے والے ہیں، اور ہر ایک کے ریئیکشن کو، ہر ایک کے ایکشن کو، ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ آیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور ان کے ہسٹری سے ریلیٹڈ کچھ ڈیٹیلز کی بات کی ہے، تو اس کو ہم اگلے لیسن میں انشاءاللہ کور کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. قرآن سے ریلیٹڈ اس کی سمجھ میں ہماری برکت کے لیے جو ایک دعا ہے اس کو پڑھا دیتی ہوں آپ کو. اللہم ارزقنی التفکر، اے اللہ مجھے رزق دے اس کی تفکر کا، یعنی اس کو سمجھنے کا، اس کے بارے میں فکر کرنے کا، یعنی اس کو سمجھ بوجھ کا. والتدبر، اور تفکر فکر سے ہے، فکر کا مطلب ہوتا ہے کہ غور و فکر کا لفظ اسی سے ہے. تدبر دبر سے ہے، دبر کا مطلب ہم کہتے ہیں نا بیک، کسی چیز کے پیچھے، یعنی اندر ڈیٹیل میں جانا اور اس کی ڈیٹیلز بھی سمجھا دینا. لما، واسطے اس کے جو یتلوہ لسانی، جس کی تلاوت کرتی ہے اس کی میری زبان. من کتاب کا، تیری کتاب کا. والفہم لہو، اور اس کے فہم کو، یعنی اس کی سمجھ بوجھ کو. والمعرفت، اور اس کی معرفت، یعنی اس کی پہچان، عرف سے ہے نا، بمعانی، یعنی اس کے معنی کے، اس کے جو مطلب ہے اس کو سمجھنا، اس کو ریکگنائز کرنا، مجھے مدد کر دینا. والنظر فی عجائب، اور اس کے جو عجائب ہیں، اس کے جو سے مجھے حیران ہونے چاہیے وہ مجھے دکھا دے، یعنی جو اس کے ونڈرز ہیں. والعمل بذالک، یعنی اسی
میں جو بات بتائی گئی ہے اس سے ریلیٹڈ اسی طرح کے میرے اعمال بنا دینا. ما بقیت، جب تک میں باقی ہوں، جب تک میں زندہ ہوں. انکا، بے شک تو، علی کلی، اوپر ہر چیز کے، شیء قدیر، ہر چیز کے تو قادر ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اس کو روانی سے پڑھ لیتی ہوں. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر.